بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے حوالے سے آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل کی تشریح کر رہے ہیں۔ جی، فراق گورکھپوری کی غزل سال اول کے نصاب میں شامل ہے اور اس میں غزل کے مطلع میں شعر عرض ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ جی، غزل کے مطلع میں شاعر ایک منفرد سا موضوع بیان کرتے ہیں کہ آج کل میرے دل و ذہن کی عجب حالت ہے کہ نہ تو دیوانگی کی کیفیت ہے اور نہ ہی دل میں کسی خواہش کا بسیرا ہے، یعنی ایک سکون کی کیفیت دل و ذہن پر سایہ فگن ہے، کیونکہ جذبہ عشق میں تو ہر لمحہ ہر آن اضطراب و بے چینی کا سامنا رہتا ہے، لیکن میں جو محبت کے جذبے کو ترک کیے بیٹھا ہوں تو اب فی الحال راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شاعرانہ عاشق محبوب کے ظلم و ستم سے بیزار ہو کر ترک محبت کا ارادہ کر لیتا ہے، حالانکہ یہ صرف کچھ عرصے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جذبہ عشق کے حامل لوگ کبھی بھی عشق کے جذبے سے مکمل طور پر پیچھا نہیں چھڑا سکتے، لیکن یہاں پہ شاعر کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن محبت کے جذبے کو چھوڑے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خبردار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ کبھی بھی یہ جذبہ سر اٹھا سکتا ہے۔ اب سر میں سودا سے کیا مراد ہے کہ سر میں یعنی دیوانگی، جنون کا جذبہ فی الحال موجود نہیں ہے اور میرے دل میں کوئی خواہش بھی جنم نہیں لے رہی، تو اس طرح سے میں مکمل طور پر سکون کی کیفیت میں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جذبہ کبھی بھی بیدار ہو سکتا ہے، کبھی بھی جو ہے وہ سر اٹھا سکتا ہے اور پھر یہی ہوگا کہ پھر اسی تکلیف کا سامنا ہوگا۔ کبھی کبھار جو ہے وہ انسان محبت کا مسافر نہ ہونے کی وجہ سے بھی پرسکون رہتا ہے، اور یہ جو ترک محبت ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ محبوب کی بے مہری، اس کی بے پرواہی اور اس کا تغافل ترک محبت پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح زندگی میں سکون در آتا ہے، شاعر کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ خدشہ لاحق ہے کہ کبھی بھی یہ جذبہ، کبھی بھی یہ عشق کا جذبہ ان کے دل و ذہن میں جگہ پا سکتا ہے اور وہ پھر سے اسی طرح سے بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی، فراق کی غزل کا شعر نمبر 2 ہمارے سامنے ہے: ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ جی، شاعر کا انداز بڑا والہانہ ہے، کہتے ہیں کہ اگرچہ تمہاری یاد نے ہمیں ایک عرصے سے بے قرار نہیں کیا، ایک عرصے سے ہمیں تمہاری یاد نہیں آئی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم تمہیں بھول چکے ہیں۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ محبوب ہستی کی بے مہری اور ظلم و ستم سے گھبرا کر شاعر وقتی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے یا خاموشی میں عافیت سمجھتا ہے کہ جب محبوب کو ہماری صورت اور محبت و وفا سے ہی بیزاری ہے تو پھر اس سے گریز بہتر ہے، دوری بہتر ہے، لیکن شاعر پھر بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایک عرصے سے تیری یاد
نہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے تمہیں سرے سے بھلا دیا ہے، کیونکہ شاعرانہ عاشق کبھی بھی اپنی عزیز ترین ہستی کو فراموش کرنے پر تو قادر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے محبوب کو احساس دلانے کی بھی بات ہے، اور ساتھ ہی اپنے جذبے کی شدت کے حوالے سے بھی شاعر یہ انداز اپناتے ہیں۔ کسی شاعر کا کیا خوب کہنا ہے کہ یاد ان کی نہیں آتی تو مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ جی، تو یہ سراسر شعراء کا انداز ہوتا ہے، ورنہ عاشق صادق کسی طرح بھی اپنے محبوب کو بھلانے پر قادر نہیں ہے، اور کبھی بھی وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جذبہ عشق میں تو اس نے وفاداری اور جذبہ وفا نبھانے کی قسم کھا رکھی ہے، اور وہ اس عہد وفا کو تو کسی طرح بھی توڑ نہیں سکتا۔ جی، شعر نمبر 3۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ جی، شکیبہ کا مطلب ہوتا ہے صبر و برداشت کرنے والا۔ جی، یہاں پہ محبوب کے تغافل کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ محبوب نے بے مہری و بے مروتی کی انتہا کر دی ہے، اگرچہ اس کے انداز نظر سے ہمیں کبھی بھی امید یا خوشی کی رمق محسوس نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ تو سرے سے ہی ستمگر اور سنگ دل واقع ہوا ہے، لیکن ہم کبھی بھی جو ہے وہ خوشگمان نہیں ہوئے، ہمیں کبھی بھی اس کی نظروں سے امید یا خوشی کی جھلک نظر نہیں آئی، لیکن آج تو اس کی حسین نگاہوں میں اجنبیت کا ایک عجب ہی رنگ ہے، جس کی طرف جگر مراد آبادی اشارہ کرتے ہیں کہ کم ابھی گرچہ رسم و راہ نہیں، اب وہ پہلی تیری نگاہ نہیں، کہ ہم اسی طرح سے ملتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں تمہاری نگاہوں میں وہ محبت نظر نہیں آتی۔ تو یہاں بھی فراق گورکھپوری یہی موضوع بیان کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ کاش میری عزیز ہستی تم اس مریض عشق پر کچھ نظر کرم کر دیتے، کچھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر دیتے، تو اس جان ناتواں پر تمہارا احسان ہوتا کہ ہم تو پہلے ہی عشق کے ستائے ہوئے ہیں، تو اگر تمہاری نظروں میں، تمہاری نگاہوں میں ہمیں کچھ امید یا خوشی نظر آتی تو ہمارا دل کتنا ہی جو ہے وہ خوشی سے سرشار ہو جاتا۔ دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج محبوب کا انوکھا سنگ دلانہ روپ دیکھ کر صبر و برداشت جاتی رہی ہے، آخر کب اسے اس ناتواں کی حالت زار پر رحم آئے گا، کیونکہ اس کی ستمگری تو حد سے سوا ہے۔ مومن خان مومن کہتے ہیں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فزا نہیں ہوتا۔ تو کچھ ایسی ہی کیفیت فراق گورکھپوری کی ہے۔ جی، شعر نمبر 4 میں فراق کیا کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ جی، تو شاعر اس شعر میں اپنے دل کی خستہ حالی کا بیان کرتے ہیں کہ اس وحشت و اضطراب سے بھرے دل کو کہیں سکون نہیں، نہ تو اسے قید خانے کے کسی کونے میں تسکین مل سکتی ہے، اور نہ ہی ریگستان کی وسعتیں اسے سہارا دے سکتی ہیں، کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اہل جنوں کو
قید و بند کی مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے کہ سکون اور تنہائی اسے اس دیوانگی سے جو ہے وہ دور کر دے گی. یا کبھی کبھار یہی ہوتا ہے کہ قید کرنے کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، یا اسی اضطراب میں، اسی جنون یا دیوانگی کی کیفیت میں وہ کسی اور کو ستم کا نشانہ نہ بنا دیں، تو اس طرح سے انہیں قید کر دیا جاتا ہے. یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل جنو صحرا کی وسعتوں میں اپنے بے قرار دل کی تسکین کا سامان کرتے پھرتے ہیں، جیسے مجنو لیلا لیلا پکارتا صحرا میں پھرتا تھا اور جنون و دیوانگی کا شکار ہوتا تھا، اور سکون حاصل کرنے کے لیے وہ صحرا کی وسعتوں میں خاک چھانتا پھرتا تھا. لیکن شاعر کے بقول ان کے مضطرب اور بے قرار دل کے لیے اس طرح کی کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اس دل کی چارہ گری تو محبوب کے بس میں ہے. میرے دل کو سکون اور قرار محبوب کی وجہ سے مل سکتا ہے، لیکن اسے ہمارے اس بے چین دل سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہماری مسیحائی کرنے پر قادر ہے، یا اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ کاش وہ اس مریض عشق پر ایک نظر ڈال لے. تو ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے کہ بقول غالب دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اور اسی طرح تو شعراء ہمیشہ اپنے دل کی مسیحائی کے لیے ابن مریم جیسے کسی چارہ گر کی تلاش میں رہتے ہیں. غالب کو ایسے ہی تو طلب نہیں تھی کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو فراق گورکھپوری کو بھی کچھ ایسے ہی چارہ گر کی، ایسے مسیحا کی طلب ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مسیحا ان کی عزیز ترین ہستی کے سوا کوئی اور نہیں ہے. جی شعر نمبر 5 ہے اس غزل کا ہمارے سامنے. جی ارے صیاد ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں. جی یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں اپنے محبوب سے، اور محبوب کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے صیاد کا، صیاد شکاری. جی تو کیا کہتے ہیں اس شعر میں کہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے کبھی اس مہر و وفا کے پیکر کو دیکھا ہی نہیں. یعنی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جو مہر و وفا کا مجسمہ ہوں، تو نے ہماری طرف نہ تو کبھی نظر بھر کر دیکھا، اور نہ ہی کبھی ہماری داستان غم سننے کی کوشش کی، کہ میں تو اپنی ذات میں انجمن ہوں. تو محبوب ہستی کے لیے ہم نے اپنی شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں. تو اکثر اوقات جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جذبہ عشق میں انسان عشق کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں صرف تو ہی تو کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ گل اور بلبل کی مثال دیتے ہوئے شاعر نے کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بلبل پھول کے لیے فریاد کرتی ہے، آہ و فغاں کرتی ہے، اور اس کی ہجر میں، اس کی جدائی میں فریاد کناں ہوتی ہے. لیکن یہاں شاعر کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت بلبل کی ہے، لیکن ہم ہی بلبل بھی ہیں، کیونکہ اس عشق میں تو صرف تو ہی تو ہے، میں تو کہیں بھی نہیں ہوں. کیونکہ عشق کا جذبہ ہی ایسا ہے کہ جس میں عاشق صادق اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے.
جیسے منصور حلاج نے رب حقیقی کے عشق میں ڈوب کر انا الحق کا نعرہ لگایا اور یہی کہا کہ میں اپنے رب کے عشق میں اپنی ذات کو فنا کر بیٹھا ہوں، تو میں اس اللہ کی سچی ذات کا ہی ایک حصہ ہوں۔ لیکن اس عشق کے پروانے کی بات کو اہل زمانہ نہ سمجھ سکے، کیونکہ عشق کے اسرار و رموز جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں صیاد کا استعارہ محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو اپنے متکبرانہ رویے کے باعث نہ تو ہماری داستان غم سنتا ہے اور نہ حالت زار پر نظر کرتا ہے، بلکہ اس کا طرز تغافل حد سے سوا ہے کہ شاعر اپنے انداز میں آہوزاری کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنی محبوب ہستی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ فریاد بیکار جاتی ہے۔ جیسے آپ شعر دیکھیے کہ پھرتی رہی تڑپتی ہی عالم میں جا بجا، دیکھا نہ میری آہ نے روئے اثر کہیں، یعنی میری آہ اثر نہ لا سکی اور ساری دنیا میں یہ آہوزاری کرتا رہا، لیکن میری اس آہ نے میرے محبوب ہستی کے دل پر اثر نہ کیا۔ تو یہاں بھی محبوب کے تغافل کو ہی موضوع بنایا گیا ہے۔ جی، شعر نمبر 6 میں فراق گورکھپوری کیا کہتے ہیں کہ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ جی، کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے۔ کہتے ہیں اہل عشق کے متعلق کہ اہل عشق یا عشق کے متوالے کون ہوتے ہیں، کیسا طرز عمل اپناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ سادہ معصوم اور بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، امن کے دائی ہوتے ہیں، کہ ان کا پیغام کیا ہوتا ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ جی، تو ویسے تو یہ بالکل امن پسند لوگ ہوتے ہیں، لیکن شاعر کا کہنا کیا ہے، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دیوانوں کا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے کہ کبھی بھی عشق کی تکالیف اور مشکلات برداشت کرتے ہوئے ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو سکتا ہے، کیونکہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور یہ کبھی بھی ان مصائب سے تنگ آ کر کچھ بھی ہنگامہ برپا کر سکتے ہیں، کوئی بھی فساد برپا کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہنگامہ اٹھا سکتے ہیں۔ شاعر در حقیقت خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی ذہنی کیفیت ایک سی نہیں رہتی، اور محبوب ہستی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ناتواں سا شخص ہے، جو ہمیشہ سر تسلیم خم کیے رہتا ہے، جو ہمیشہ ہماری ہر بات پہ جو ہے وہ مان لیتا ہے، ہر بات پہ جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی ذہنی کیفیت ایک سی نہیں رہتی، اور عشق کے متوالے تو کچھ بھی کر دکھانے کے اہل ہوتے ہیں۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ جی، کیا خوب جو ہے وہ غالب نے عشق کے جذبے کی وضاحت کی ہے، اور یہاں پہ فراق گورکھپوری کا کہنا بھی بالکل درست ہے۔ جی، شعر نمبر 7 میں کیا کہتے ہیں کہ منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ جی، کیا خوب انداز اپنایا ہے فراق نے اس مقطع میں۔ کیا کہتے ہیں
کہ اے فراق، ہم تیرے دوست کو برملا تو برا نہیں کہتے، مگر وہ اچھا آدمی کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے، کیونکہ ایک مدت سے رہ و رسم ہونے، تعلق ہونے اور سنگ دلانہ رویے کو سہنے کی وجہ سے عاشق صادق کو محبوب ہستی کی عادات کی صحیح معنوں میں خبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا محبوب کس مزاج کا ہے اور اس کی عادات کس قسم کی ہیں، وہ کب کس بات پہ بگڑ جاتا ہے اور اس کی پسند و ناپسند کیسی ہے۔ اسے یہ بھی علم ہے کہ یہ کبھی راہ راست پر نہیں آئے گا، لیکن اس بات کا چرچا کرنے میں خود عاشق کی اور جذبہ عشق کی توہین ہے، ورنہ وہ سمجھ چکا ہے کہ محبوب ہستی اس کی طرف کبھی بھی نظر کرم نہیں کرے گی۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا میں کتنے ہی ناممکن کام ہو جاتے ہیں، لیکن ایک تمہارا ملنا ہی ناممکنات میں سے ہے۔ جی، تو شاعر کو اہل زمانہ بھی طنز کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے، اور بہانے بہانے سے اسے اس کی عزیز ہستی کے ظالمانہ طرز عمل کا احساس دلاتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک تو شاعر کو خود بھی اندازہ ہے کہ میرا دوست اچھے مزاج کا نہیں ہے، اور لیکن وہ اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتا۔ یہ تو ایک شاعرانہ انداز ہے نا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے، لیکن اس کو بالکل اندازہ ہے کہ واقعی صورتحال کچھ اسی قسم کی ہے، اور چونکہ کافی عرصے سے عاشق صادق یہ جبر برداشت کر رہا ہے، تو اہل زمانہ کو بھی خوب خبر ہے، اسی لیے وہ طنز کا نشانہ بنانے سے رکتے نہیں ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ یہی احساس دلاتے نظر آتے ہیں کہ ہاں، تمہارا دوست کہنے کو تو تمہارا دوست ہے، مربی ہے، لیکن وہ اچھا آدمی کسی طرح بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک تو شکوے کا انداز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعر در پردہ کیا چاہتے ہیں؟ در پردہ ان کی یہی خواہش ہے کہ مجھے ایک پرخلوص اور ہمدرد ساتھی مل جائے۔ جیسے آپ یہ دیکھیے گا قطع: دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو۔ جی، تو شاعر کو ایسے ہی کسی پرخلوص اور محبت کرنے والے کی طلب ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس غزل کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔